الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم لأواه حليم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات درود شریف پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم المقام سامعین اور سامعات، خصوصاً طلبہ کرام اور طالبات، رمضان المبارک کی آمد ہے. اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان میں دعا فرمایا کرتے تھے بار بار، اے اللہ ہمیں شعبان میں برکات سے نواز، برکتیں دے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. اس کو استقبال رمضان بھی کہہ سکتے ہو، رمضان کے ساتھ محبت اور پیار کا اظہار بھی کہہ سکتے ہو. حفظ ما تقدم، کہ کوئی فرق نہ لگے، پہلے ہی تیاری کر لے. تو اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے سب آمین کہنا. اللہ ہمیں شعبان میں برکت دے،
اے اللہ رب العزت ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اہل اللہ، جن کا تعارف اگر آدمی کو ہو جائے اور آدمی خود باعمل ہو تو اسے 1000 دفعہ کہو پوری دنیا کا بادشاہ، اس کے ذہن پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ان دونوں کو اٹھا کے باہر بھیج دو یا خاموش کرو، پتہ جو ہے میری طبیعت کا۔ 1000 دفعہ کہو پوری دنیا کا بادشاہ، کوئی ذہن پہ اثر نہیں پڑے گا۔ کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ لیکن اگر اہل اللہ کا تعارف ہے تو ایک دفعہ کہو کوئی اللہ والا بیٹھا ہے، آیا ہے، جا رہا ہے، زندہ ہے، فوت ہو گیا ہے، بیمار ہے، صحت مند ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، تو آدمی کا دل تڑپ جاتا ہے۔ اہل اللہ، اس کی مجھے رفاقت نصیب ہو رہی ہے، میں بیٹھ رہا ہوں، میرے گھر آ رہا ہے، جا رہا ہے۔ تو جو اہل اللہ ہیں نا، اللہ والے، ان کے لیے نہ شرط ہے اپنا مکان، برادری زیادہ، کپڑے بڑے قیمتی، کھانا بڑا اعلیٰ، کوئی شرط نہیں۔ ایک ہی شرط ہوتی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، چاہے قوم کے مصلی کیوں نہ ہو، اور جنہیں لوگ سمجھتے ہیں گھٹیا قوم کوئی بھی گھٹیا نہیں، اس میں سے کیوں نہ ہو، لیکن الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان، یقین آخرت کے بارے میں، اور شرک، کفر اور ہر قسم کے گناہوں سے بچتے۔ بہرحال اہل اللہ 6 مہینے پہلے، ابھی تو 1.5 ہفتہ رہ گیا، 6 مہینے پہلے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ رمضان نصیب کر۔ پھر بعد میں 6 مہینے دعائیں کرتے ہیں، اللہ قبول فرما لے۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ کئی نوجوان بار بار پوچھتے ہیں تراویح کون پڑھائے گا، درس کتنے ٹائم ہوگا، سحری افطاری سنت کیا ہے۔ یقین کرنا طبیعت خوش ہوتی ہے، یہ رمضان کے ساتھ اتنی محبت کا اظہار، یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ شاید بعد میں یاد نہ رہے تو ابھی سن لو۔ ایک ہے سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسری ہے سورت۔ محبت اصل میں سیرت کے ساتھ ہوتی ہے، سورت سے محبت سمجھنا وہ نہ ضروری ہے نہ وہ کافی ہوتی ہے۔ صرف سورت پہ آدمی آ جائے نا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی صرف سورت دیکھے رشتے میں، لڑکے اور لڑکی کی، سیرت نہ دیکھے، نقصان اٹھائے۔ سیرت دیکھے، عادات کیسی، عقیدہ کیا ہے، مزاج کیسا ہے، اب کرو رشتہ۔ سیرت سے محبت ہے، سورت بعد کی بات ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہو نا، جنت کی حوروں کا ذکر آیا نا، خیرات حسان،
یہ نہیں آیا صورت اعلیٰ ہوگی سیرت اعلیٰ ہوگی۔ بہت بڑی نکتے کی بات ہے۔ حیرات جنت کی حورم کیا سیرت اعلیٰ ہوگی اور صورت اعلیٰ ہوگی۔ معلوم ہے سیرت پہلے ہے صورت بعد میں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت وہ تو کافر بھی مانتے تھے، چچا بھی ابو طالب بھی بڑا پیار رکھتا تھا، مسلمان بھی محبت رکھتے تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ مسلمان صورت دیکھ کے بھوکے ختم ہو جاتی تھی، پیاسے ختم ہو جاتی تھی، بے قراریاں ختم ہو جاتی تھی، لیکن ان کی نظر سیرت کی طرف ہوتی تھی۔ آپ کی سیرت کیا ہے؟ میرے علماء دیوبند کو اللہ نے مقام دیا ہے، سیرت کو مانتے ہی مانتے ہیں۔ وہ تو ہر کوئی مانتا ہے، بڑے سے بڑا کافر بھی انکار نہیں کرتا تھا کہ نبی علیہ السلام خوبصورت ہے، اس کا انکار نہیں کرتا ہے، خوبصورت نہیں کی بات نہیں کرتے تھے، ہر کوئی مانتا تھا۔ اس دنیا میں ایسے ہندو شاعر گزرے ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی صورت کو دیکھ کے تعریف کی ہے، اگر کلمہ نہیں پڑھا اس طرح دنیا سے چلے گئے، کامیاب نہیں۔ کیوں؟ اصل محبت سیرت سے ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی جو سیرت ہے نا رمضان کے حوالے سے، وہ روزے کا ظاہر بھی اور باطن بھی ہے۔ ظاہر کیا ہے؟ کھانا نہیں، پینا نہیں، ازدواجی تعلق نہیں، تین چیزیں، اور دل میں گناہ کی محبت نہیں۔ گناہ کرنا تو درکنار، وہ گناہ سے دل میں محبت بھی نہیں رکھتے، یہ مقصد ہے اور باطن ہے روزے کا۔ روزہ ایک عمومی ہے جس طرح عام لوگوں کا ہوتا ہے، ایک خصوصی ہے گناہوں سے بچنا، سبحان اللہ، اور ایک ہے روزہ خصوص الخصوص کہ دل میں بھی گناہ کا خیال نہ آئے۔ اب دیکھنا پھر یہ حقیقت میں روزہ ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم کون ہوتے ہیں اپنی طرف سے سختی کریں۔ میرے آقا کا فرمان ہے، روزہ رکھ کے جو جھوٹ نہ چھوڑے، نظروں کی حفاظت نہ کرے، کان کی حفاظت نہ کرے، بے شک کھانا پینا ان چیزوں پہ کنٹرول ہے۔ صاف لفظ ہیں، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث کوئی انکار نہیں کرے گا، یہ حدیث ہے۔ لیس للہ حاجہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تیرے روزے، ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، اور اکثریت جمہوریت یہ روزہ رکھتی ہے۔ خدا را آج سے تہیہ کر لو، ہم نے روزہ رکھنا ہے خصوص الخواص والا، کہ دل کو بھی پاک کرنا ہے، دل کو بھی صاف کرنا ہے، اور اصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو اپنانا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اعتراض ہے، اتنا دنیا میں اعتراض ہوتا ہے، کافروں کو آدمی کیا کہے، وہ تو ہے ہی، منکروں کو کیا کہے، منافقوں کو کیا کہے، سادے مسلمان وہ پھنس جاتے ہیں۔ اچھا جی، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جب جکڑ دیے جاتے ہیں تو پھر رمضان میں گناہ کیوں ہوتے؟ تو مولوی جواب دیتے اور ٹھیک دیتے ہیں کہ پھر نفس امارہ ہے نا، یہ گناہ کرا رہا ہوتا ہے۔ لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں، جواب بالکل ٹھیک ہے، 100% جواب ہے، لیکن تھوڑا سا گہرائی میں جائیں گے تو جواب یہ ہوگا
اس کو سمجھنے کے لیے سمجھو۔ ایک آدمی کا کوئی عزیز فوت ہو گیا چند دن پہلے مڈیالے میں، اتنا بڑا ظلم ہوا کہ شاید اس طرح ظلم کبھی نہ سنا ہو۔ جب ہندوستان سے اہل ایمان نے ہجرت کی، اس کی تو مثالیں ملتی ہیں۔ ہمارے بزرگ بابا رفیق مرحوم مغفور، میرا ایمان یقین ہے کہ شہادت کی موت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے۔ جتنا بھی انسان قریب ہو نا، پریشانی کا جو عالم ان پہ گزر رہا ہوتا ہے جنہیں پریشانی لاحق ہوئی ہے، مبتلا ہوئی ہے، دوسرا نہیں۔ چلو، ایک آدمی کو خوشی نصیب ہوئی، بیٹے کی شادی ہے، بیٹے کی منگنی ہے، بیٹے کا نکاح ہے، دوسرے دوست خوش ہوں گے، خاص کر آپ جیسے مخلص میرے بھائی۔ لیکن جتنی خوشی اس آدمی کو ہوگی اور کسی کو نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح رمضان المبارک میں جو صائمین ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، ان کے لیے جو شیطان جکڑے گئے ہیں انہیں پتا ہے۔ بس آپ نے آئندہ وہ جواب بھی دینا ہے، پھر کہنا ہمارا فقیر استاذ یہ جواب دیتا ہے۔ کیا جواب؟ کہ جو کافر ہے ان کے لیے کوئی نہیں جکڑے گئے، جو گناہگار ہیں وہ تو گناہ کر رہے ہیں، اسی طرح شیطانیاں کر رہے ہیں۔ یہ جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے شیطان کو جکڑا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ گناہ کرتے ہی نہیں ہے، کیونکہ شیطان ان کے لیے جکڑے گئے۔ دوسروں کے لیے تو پریشانی ہے کہ ہو مسلمان، پھر کہے میں دیوبندی، پھر کہے میں جمعہ پڑھتا ہوں مدرسے میں، جمعہ پڑھتا ہوں فلاں مسجد میں، لیکن 12 بجے سیویاں کھا رہا ہو، 2 بجے چائے پی رہا ہو، اوپر سے جھڑی اتر رہی ہے، ٹھنڈ ہے پھر بھی انڈے کھا رہا ہو۔ نہیں، یہ شیطان جکڑے گئے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے اہل ایمان کے لیے۔ ان سے پوچھیں رمضان المبارک کیا ہے۔ میں اپنے استاد جی کے پاس علم میراث پڑھتا تھا، دوپہر کا ٹائم اور سخت گرمی، ایک قاری صاحب استادوں کے شاگرد مدظ العالی، استاذوں کو بھی پیاس لگی ہوئی، قاری صاحب کو بھی پیاس لگی ہوئی، میں بھی اوپر سے چلا گیا تو قاری صاحب مجھے کہتے جلدی جا، چلا جا، سو جا، استاذوں کو پیاس لگی ہوئی ہے، مجھے بھی کام لگایا، تجھے لگائیں گے تو تجھے بھی پیاس لگ جائے گی۔ میں ہنس پڑا، میں نے کہا بات یہ ہے آپ کو پیاس محسوس ہو رہی ہے، سخت گرمی، بعدوں کے روزے، مجھے بھی ہو رہی ہے، استاد ہے اللہ کے ولی، محسوس ہو رہا ہے، لیکن استاذوں کو وہ پیاس نہیں جو ہمیں لگی ہوئی ہے۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا، نہ سردی کا احساس ہوگا نہ گرمی کا ہوگا۔ شیعہ کتنا دعویٰ کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کا، اور حضرت فرماتے تھے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، مہمان کی خدمت اور تلوار چلانا میدان جہاد میں، اور گرمیوں میں روزے رکھنا۔ اور سردیوں کے روزے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھنڈی غنیمت ہے، ٹھنڈی غنیمت، بغیر لڑائی کرنے کے جو مال مل جاتا ہے یا تھوڑی سی لڑائی کی اسے کہتے ہیں غنیمت باردہ۔ تو رمضان المبارک میں اصل جو چیز ہے وہ صرف ظاہر نہیں ہے، باطن ہے۔ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، یہ ذہن بنے کہ میرے بھائی اصغر حاجی رمضان صاحب، سارے مسلمان ایک افطاری کرتے ہیں، اور روزے دار کے لیے 2 خوشیاں، ایک افطار کے وقت، ایک اللہ کی ملاقات کے وقت۔ یاد رکھنا
جتنا بھی آدمی اللہ کے قریب ہو نا، جتنا بھی قریب، پھر بھی 70,000 نہیں، مراد کثرت ہے، بہت زیادہ پردے ہیں، اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اللہ تو دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ، وہ نور انسان سے برداشت ہی نہیں ہوتا، لیکن یہ بات ابھی ذہن میں بٹھانا اور باہر بیان کرنا، میں اپنے مجمع پہ خوش ہوتا ہوں کہ آپ باتیں سمجھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ الحمدللہ روزے دار اللہ کتنے قریب ہوتا ہے کہ اللہ سے تو کوئی دوری ہے ہی نہیں نا، لیکن وہ اتنے پردے ہیں کہ انسان اللہ اس طرح اپنا نور دکھائے، پردہ ہٹائے تو انسان برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، سبحان اللہ۔ لیکن جتنا روزے دار سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے کسی کو نہیں ہوتا، پھر کتنا بڑا مقام ہے روزے، سحری اور افطاری اور سارے دن میں آدمی جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا سجدے میں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ روزے کا مقام اتنا بڑا ہے۔ پھر رمضان المبارک میں استقبال کس کا ہوتا ہے، کس طرح کرتے ہو؟ چاند نظر آ گیا، او چاند او چاند، سارے خوش ہو گئے، اور جو روزہ نہیں رکھتے وہ پریشان ہو گئے، ایک دن اور مل جاتا تو اچھا تھا، ہوتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے کیا کام کرتے ہو؟ تراویح پڑھتے ہو سب سے پہلے، تو معلوم ہوا سب سے اہم چیز رمضان المبارک میں تراویح ہے، جو کہ بہت کم لوگ پڑھتے ہیں۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، بغیر عذر کے مقیم اسے چھوڑے تو گنہگار ہوتا ہے، یہ کہہ دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی ہے، ٹاپ کا قاری ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم ان کی ڈپٹی لگاتے ہیں، 20 تراویح مردوں کو تو نے پڑھانی ہے، اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈپٹی لگاتے، عورتوں کو آپ نے پڑھانا ہے۔ اس وقت سپیکر کا انتظام نہیں، تو مجھے بتاؤ ایسی مسجد کے ایک نماز پڑھو تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، 10,000 نمازوں کا ثواب ہے، مراد کثرت ہے، بہت زیادہ۔ فاروق اعظم ڈپٹی لگا رہے ہیں، اور اگر کوئی تراویح کے ٹائم ادھر ادھر ہوتا تو حضرت سختی کرتے، فرماتے تھے پڑھو۔ اس لیے دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، حیاتی ہو، اشاعتی ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، کالے ہو، گورے ہو، امیر ہو، غریب، پتہ نہیں پھر رمضان نصیب ہوگا یا کہ نہیں۔ تراویح کا اہتمام، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے تراویح پڑھی اگلے سال پھر نصیب نہیں ہوتی، اس سال بھی نصیب ہوگی یا نہیں مقدر کی بات ہے۔ اچھے حافظ قاری، اگر ایک آدمی بہترین حافظ ہے، قاری ہے، چھوٹی سی مسجد میں ہے یا بڑی مسجد میں ہے، جس طرح اس کے تلفظ ہیں، جیسے وہ پڑھتا ہے، مقتدی کے نامہ اعمال میں پڑھنے کا ثواب اسی طرح لکھا جائے۔ ایک مسجد میں تراویح پڑھا ہوں، میں تو حافظ نہیں ہوں، صورتوں میں پڑھا ہوں، ہم بچپن میں پڑھاتے رہے، زمانہ طالب علمی میں، اور ساتھ ایک مسجد میں بہترین 7 کا قاری ہو، وہ پڑھا رہا ہو، میرے بال سفید ہیں، اس کے بال کالے ہیں، اس کے تلفظ صحیح ہیں، میں قاری نہیں ہوں، تجوید نہیں ہے، میں حافظ نہیں ہوں، وہ حافظ قاری ہے، اس کے پیچھے پڑھنے کا ثواب زیادہ کیوں ہے؟ قراءۃ الامام قراءۃ المقتدی، جس طرح امام نے پڑھا مقتدی کے نامہ اعمال میں وہی لکھا جائے گا۔ اس لیے رمضان المبارک آ رہا ہے، اور رمضان المبارک میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تاکید نہیں کی کہ بڑی فضول خرچی ہو یا کنجوسی ہو سحری افطاری میں، نہیں، جو میسر ہو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔
ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو ان دنوں میں تیاری کر رہے ہیں۔ اتنی بیواؤں کو سحری افطاری کا سامان دینا ہے، یتیموں کو دینا ہے، بیگانوں کو دینا ہے، اپنوں کو دینا ہے۔ بہت خوش نصیب ہے، بہت خوش نصیب ہے۔ اور وہ بدقسمت بھی ہیں کہ اپنے گھر کا نہیں سوچ رہے۔ کیوں نہیں سوچ رہے؟ روزہ جو نہیں رکھنا انہوں نے کیا سوچا؟ معیار بنا لو۔ جو رمضان کی عزت نہیں کر رہا نا، محبت کی نگاہ سے نہ دیکھ لیں۔ یہ مہمان ہے، مہمان کی قدر نہ کرنے والا کتنا بدبخت ہوتا ہے۔ ولیکن رمضان کے روزے مہمان ہیں۔ ایک ڈاکٹر دوا دیتا ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی دیتا ہے نا۔ ڈاکٹر صاحب کہیں 2 گولیاں کھا لو تو آپ 4 کھا لیں، ڈاکٹر صاحب ناراض ہو۔ رب کائنات نے یہ جو ہمارا علاج رکھا ہے 1 مہینہ 12 مہینوں میں سے، اگر یہ صحیح طریقے سے ہم روزہ رکھیں تو روزے میں جسمانی طاقت بھی ہے، روحانی بھی ہے۔ اور روزے میں مقصد ہوتا ہے جسم ہلکا ہو جائے۔ ہم سحری اور افطاری اتنی تن کے کھاتے ہیں، اتنی زیادہ کھاتے ہیں، ناراض نہ ہونا، بعد میں ہم جب وزن کرائیں تو پہلے سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ کوئی اچھی نشانی نہیں ہے۔ بڑی بہترین صحت ہے جی، بس جی روزے بڑے اچھے گزرے ہیں۔ روزے میں اپنا کم کھانا، رب سے تعلق زیادہ بنانا، یہ بھی سیرت ہے۔ میرے بھائی عطا اللہ بدیالوی صاحب قدس العالی فرماتے ہیں، میں حرم میں گیا، ایک بابا بیٹھا تھا، وہ چونکہ فوت ہو گیا، اللہ غری کے رحمت کرے۔ ہماری ان سے محبت، وہ طلباء سے بڑی محبت رکھتے تھے، ملتان کے تھے، مجھے اس وقت نام یاد نہیں، ملتان کے تھے۔ 55 سال غالباً عمر سی تو بدیالوی صاحب نے دیکھ کے فرمایا کیا کھاتے ہو بزرگو؟ 95 سال عمر ہے۔ آج کا 40 سال کا نوجوان اٹھتا ہے تو 10 دفعہ آواز نکالتا ہے اٹھنے کے لیے۔ اتنے صحت مند کیوں؟ تو حاجی صاحب نے جواب دیا، نسخہ بتاؤں بدیالوی؟ جی بتاؤ۔ کم کھا غم نہ کھا، کم کھا غم نہ کھا۔ کھانا کم کر اور غم نہیں، جو پریشانی آ گئی ذہن کے ساتھ ایسے نہ لگا کہ پوری رات نیند نہ آئے، بس انما اشکو بسی وحزنی اللہ، آئی بھی اس طرف سے ہے، بھیجی بھی اسی طرف سے۔ میں پھر ایک دفعہ دہراتا ہوں، یہ مڈیالے میں جو ظلم ہوا نا باب رفیق توت والے کا، اس پہ جو ظلم ہوا، توت والا تھا نا بابا رفیق، اللہ پاک دشمنان کو اور ایسے ظالموں کو، آگے میں لفظ نہیں کہتا، اللہ پاک سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اس لیے غم آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ بابے نے کہا کم کھا غم نہ کھا، غم اتنا ہی کھا بس جتنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا کام رمضان میں کیا ہے؟ توحید باری تعالی۔ اگر توحید میں آدمی پکا نہیں ہے تو یاد رکھنا رمضان کے روزوں کی روح کوئی نہیں، روزے مردہ ہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر توحید باری تعالی میں آدمی مضبوط ہے تو یہ نہ کہنا غریبوں کے روزے کیا ہے، امیروں کے روزے نہیں، امیر غریب برابر ہے۔ اگر توحید باری تعالی ہے تو پھر یاد رکھنا اصل روزہ وہ ہے۔ افطاری بھی ہے، سحری بھی ہے، صدقۃ الفطر بھی دیا ہے، اور اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھتا ہے، عالم الغیب کے غیب جانتا ہے۔ یہ 11ویں 12ویں نہ دو، نظر و نیاز منت منوتی نہ دو، فلاں کام نہ کرو تو پیر ایسے کر دیں گے، یہ ہو جائے گا۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے، سحری افطاری جتنی زبردست کر لو کوئی فائدہ نہیں۔ نمک اور کھجور کے ساتھ افطاری کرو، سوکھی روٹی کے ساتھ سحری، لیکن عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، عقیدہ پکا ہے،
شہر میں ہے، دیہات میں، اصل روزہ اس کا ہے۔ اب اس کے لیے شیطان جکڑے جاتے ہیں۔ تو دوسرا مشرک ہے، بدعتی ہے، کافر ہے، حرام خور ہے، جھوٹا ہے، منافق ہے، جتنے گناہ کرنے والا ہے، جب باز نہیں آ رہا، اس کا روزہ نہیں ہے، تو یہ نہ کہ شیطان جکڑا ہوا، تیرا شیطان جکڑا ہوا نہیں ہے، اس کے لیے جکڑا ہوا ہے۔ حدیث کا میں نے مفہوم آپ کو سمجھا ہے۔ آؤ ہم توحید میں، دین میں کس ملت پہ ہیں؟ مجھے بتاؤ کس ملت پہ؟ کون سی ملت پہ ہیں؟ شاباش، ملت ابراہیمی۔ سبحان اللہ۔ ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے بڑا پیار، بڑا پیار۔ ایک تو جد امجد ہے، رو رو کے دعائیں کر کے گئے ہیں حضور علیہ السلام کے لیے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ مدرسہ بنا دیا ہے۔ مدرسہ نام ہوتا ہے استاد اور طلباء کا۔ استاد بھی اعلیٰ عطا کر دے، طلباء بھی اعلیٰ عطا کر دے، نصاب بھی اعلیٰ عطا کر دے۔ دعا کر گئے، دعاؤں کا اثر ہوتا ہے۔ یہ نہ کہو دوسرے دن نہیں جی دعا قبول نہیں ہوئی، پتہ نہیں کتنا عرصہ پہلے تمہیں کسی نے دعا دی اور دعا قبول ہو۔ میں ایک بات کیا کرتا ہوں آپ کی اصلاح کے، میں جب جاتا ہوں عمرے پہ ملتزم کے ساتھ لگ کے، مجھے ہوش نہیں ہوتی، جو میں دعائیں کرتا ہوں نا، مجھے چند مقام ہے جن پہ بہت لطف آتا ہے، ویسے تو پورے سفر میں، لیکن ملتزم کے ساتھ لگ کے بس میرا ایک یہ عمل مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ کئی دفعہ میں عاجز، کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے، کوئی چیز، کوئی سعادت، تو میں کہتا ہوں یقیناً میں نے اس وقت دعا کی ہے، بھول گیا ہوں، وہ دعا کا اثر ہے۔ آپ بھی اس طرح کیا کریں۔ دعا قبول ہوتی ہے، اس کا ٹائم ہوتا ہے، جلدی نہیں، دیر نہیں، دعا قبول ہونی ہے انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں نا استجیبو، استجیبو، اجیبو، اجیبو اور استجیبو کا معنی ایک ہے۔ جب تم دعا کرتے ہو میں اسی وقت نہیں دیتا، دے بھی دیتا ہوں لیکن ضروری نہیں اسی وقت دوں، نہیں، میرے اندر صلاحیت ہے تمہیں دینے کی۔ آج عبدالرشید صاحب بیٹھے، یا اللہ اتنی پلیٹیں اور دے دے، فانڈ بھی نہیں ہے، اتنی دے دے، دل سے دعا کی، یقیناً جواب آیا استجیب اجیب۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پتہ نہیں کب سے دعا کر رہے ہوں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں صلاحیت رکھتا ہوں، آگے جب مناسب ہوگی میں دوں گا۔ تو جب بھی نوجوانوں دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، تو یہ نہ سمجھا کرو کہ اللہ فرما رہا ہے ابھی دوں گا، نہیں، اللہ فرماتا ہے میرے پاس صلاحیت ہے، میں قادر ہوں، کب دوں گا یہ میری مرضی ہے۔ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ میرا ایک شاگرد فوت ہوا، اللہ کا سچا ولی تھا حقیقت۔ تو میں نے جنازے میں کہا اسلام آباد کہ اگر اپنی مرضی چلتی ہوتی، جنازہ میرا ہوتا، یہ پڑھاتا، میری بخشش ہو جاتی، لیکن ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہاری مرضی نہیں چلتی، مرضی رب ذوالجلال کی چلتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ خیال کرنا ہے۔ دعا جب کرو یقین کرو دعا، ہاں وہ ناجائز نہ ہو، غلط چیز نہ ہو۔ تو توحید میں، دین میں ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں، ذرا خیال کرنا، ملت ابراہیمی، ملت ابراہیمی یعنی بڑا قانون، وہ مسلک ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ آگے نبی علیہ السلام کی سنت آپ کی امت میں ہے جو سب امتوں سے افضل ہے۔ اگر اس کو ابھی نہیں سمجھ آئی تو اب میں حدیث پڑھنے لگا۔ میرے آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یہ قربانیاں کیا ہیں اللہ کے پیغمبر؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، ابراہیم کو نہ بھلانا علیہ السلام کو، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ایک سمجھایا کہ باپ ایک ہو تو پھر اولاد کو سوچنا چاہیے،
باپ ایک ہے، ماں ایک ہے، ہم بھائی آپس میں لڑیں یار، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کے سمجھانے پہ قربان جاؤں۔ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارا باپ ابراہیم علیہ السلام۔ اور ابراہیم کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ ابراہیم کا معنی ہے خادم، خدمت کرنے والا۔ ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے خادم تھے۔ اس سے بڑی خدمت کیا ہے؟ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ بیٹا مزدور کا کام، آپ مستری کا کام، اس سے بڑی خادمیت کیا ہے؟ جی تو عرض کر رہا تھا سنت ابیکم ابراہیم، تو میرے آقا نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں بلایا، دعائیں کر کے گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ آج میں نے جو قرآن کا حصہ پڑھا ہے، سمجھانے لگا ہوں کہ رمضان میں توحید میں ملت ابراہیمی ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے آقا کی امت میں ہے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، اس کا ترجمہ کر کے دعا کرتے، ذرا سمجھنا ہے کیوں؟ قرآن مجید فرقان حمید، ایک ایت ایک مجلس میں سمجھ لو، اس جیسی کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو اگر آپ آج اس کو یاد کر کے جائیں گے نا، پچھلے درس یا پچھلے درس میں نے سمجھایا تھا ہن لباس لکم وانتم، یہاں میں نے 7 معنی کیے تھے، ایک 8واں بھی تھا معنی۔ ایک نوجوان یہاں سے گیا، مجھے بہت خوشی ہوئی، بیگم کو سامنے بٹھا کے کہتا ہے آج استاذوں نے ہن لباس لکم وانتم لباس اللہ، ان کے اتنے معنی بتائے ہیں، لہذا سن لے، میں تیرے لیے دفاع بھی ہوں، میں تیرے لیے پہچان بھی ہوں، میں تیرے لیے زینت بھی ہوں، میں تیرے لیے مطیع بھی ہوں اگر تو میری مطیع ہوگی، میں تیرے لیے لباس بھی ہوں، میرا ایمان تیری وجہ سے بچے گا، تیرا ایمان میری وجہ سے بچے گا، تو میرا دفاع بھی ہے۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی، رپورٹ ملی کہ بیگم کو جا کے سنایا۔ یہی ہوتا ہے طریقہ، دین سننے سنانے سے آتا ہے۔ اسلام آباد میں نے چند دن پہلے تقریر کی تو طبیعت خوش ہوئی تھا، اور رحمان صاحب بھی ساتھ تھے۔ ہمارے مدرسے کے انہوں نے عالم کھڑے کیے اور اپنی محبت سے، مجھے نہیں پتا تھا، انہیں شیلڈیں دی کہ جو ہماری برادری کے مڈیالے سے پڑھ کے آئے ہیں، تقریباً بھول نہ جاؤ 19 عالم تھے، کھڑے ہو جاؤ، سب کو انہوں نے شیلڈیں دی کہ وہاں سے پڑھ کے اپنی برادری کی محبت میں، ہمارے مدرسے کا ذکر نہیں، اپنی کون کون عالم ہو کھڑے ہو، ان کو میں شیلڈیں دے رہا تھا۔ میں نے وہاں یہ آیت پڑھی اور میں نے کہا امتحان ہے، یہ بڑے علماء نہیں ان کا، یہ جو چھوٹے جتنے بیٹھے ہو میرے شاگرد یا نہیں، مجھے بتاؤ کس تفسیر میں لکھا ہوا ہے، میں نہیں بتاؤں گا۔ کل ایک کا فون آیا، مفتی صاحب کا کلاس فیلو ہے، بڑا اچھا کام کر رہے ہے، مفتی بھی ہے، عالم ہے، میرا بڑا پیارا شاگرد ہے، مجھے کہتا ہے استاد جی آپ ایک کام ذمہ لگا کے گئے تھے، 11 معنی تھے مل گئے، آپ نے 15 کہے تھے، استاد جی بتا دو۔ میں نے کہا نہیں بتاؤں گا، اور تفسیروں کا مطالعہ کرو، آپ کو 15 ملیں گے۔ پھر کہتا ہے یہ معنی نہیں ملا، میں نے کہا ملے گا، میں نہیں بتاتا، خود مطالعے کی عادت۔ ابراہیم علیہ السلام ملت ابراہیمی پہ ہے نا، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، یہ چند معنی میں بیان کروں گا، باقی پھر کبھی کریں گے، ٹائم نہیں۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، رمضان میں اس توحید پہ عمل ہوگا، نبی علیہ السلام کی سنت ملت ابراہیمی پہ۔ اب سمجھنا کیا معنی ہے، ان ابراہیم لأواہ، ابراہیم علیہ السلام اوہ 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 کرتے تھے۔ یہ کیوں کرتے تھے؟ گردے کا درد تھا، کلنج کا درد تھا، پیٹ میں درد تھا، سر میں درد تھا؟ نہیں، ذرا خیال کرنا، ابراہیم علیہ السلام اوہ اوہ کرتے تھے، باپ مشرک ہے، برادری مشرک ہے، محلے میں مشرک ہے، فلاں مشرک ہے، مجھے بتاؤ، تماشا تو ہم بناتے ہیں، کبھی یہ سوچا ہے فلاں مشرک ہے ہدایت پہ آ جائے، فلاں بدتی ہے سیدھے راستے پہ آ جائے، فلاں زانی ہے سیدھے راستے پہ آ جائے؟
فلاں سود خور ہے سیدھے راستے پہ آ جائے، فلاں جھوٹا ہے سیدھے راستے پہ آ جائے، فلاں بدبخت نے بین کا حق نہیں دیا، اوہ اوہ اوہ، فلاں روزانہ سنت کی توہین کرتا ہے، داڑھی نہیں رکھی ہوئی، اوہ اوہ، فلاں ماں کو گالیاں دیتا ہے، باپ کو گالیاں دیتا ہے۔ نہیں، پہلا معنی کیا کریں گے؟ ان ابراہیم لأوّاہ حلیم۔ بزرگوں کے علاوہ سارے ہاتھ کھڑا کرو، یاد رکھو گے یہ معنی؟ 11واں پارہ ہے، سورۃ التوبہ ہے، اور آیت نمبر 114 ہے کہ اوّاہ، ان کا معنی ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے اوہ اوہ اوہ۔ مجھے حافظ اسحاق صاحب مرحوم غفور رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک دفعہ بات سنائی تھی کہ میں نے جوانی میں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر سنی، عشاء کے بعد شروع ہوئی اور صبح جب اذانیں شروع ہوئی تو تقریر مکمل ہوئی۔ یہ کون تھے؟ عطا اللہ شاہ بخاری۔ دیوبند نے آپ کو کیا کیا تحفے دیے، اور ہم آدھا گھنٹہ تقریر کریں تو سب سے پہلے عمر گھڑی کو دیکھتا ہے، کیونکہ ہمارے اندر وہ خلوص نہیں ہے، میں پیار سے کہہ رہا ہوں، جو ان لوگوں میں تھا۔ آپ سب فرماتے تھے کہ انہوں نے کہا عطا اللہ شاہ بخاری اب بانگیا مزہ خراب کر دیتا ہی، تو ہم 10 منٹ تقریر کرتے ہیں، گلا خراب ہے، پہلے کرنے سے گولیاں کھا رہے ہوتے، دوائیں کھا رہے ہوتے۔ بہرحال وہ لوگ تھے، ہم ہیں، اللہ ہمارا خلوص بھی قبول فرمائے۔ تو توجہ کرو، پہلا معنی کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اوہ 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 کرتے تھے اپنی امت کی فکر میں، اسی لیے تو باپ کو کہہ دیا لم تعبد ما لا یسمع، کیوں عبادت کرتا ہے جو سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں؟ لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام بڑی لمبی دعائیں کرتے تھے۔ میری اور آپ کی دعا 1 منٹ کی، 1.5 منٹ کی، اتنی ہوگی، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ کی ہوگی، وہ بھی جس دن کو پریشانی ہوگی، آگے پیچھے دعا ہی کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یاد رکھو گے، خالد ان ابراہیم، دونوں خالد بیٹھے ہو، ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام لمبی لمبی دعائیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ، تو ہم بھی رمضان میں لمبی لمبی دعائیں کریں گے۔ 1 منٹ رہتا ہے، پہنچے، پکوڑے ہیں، فروٹ چاٹ ہے، فلاں چیز نہیں ہے، 1-2 غصے سے باتیں کی، شروع کر دی، یہ نہیں ہے۔ کافی دیر پہلے بیٹھ جاؤ، ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتے تھے۔ آدمی جس سے محبت رکھتا ہے نا، من احب شیئا اکثر ذکرہ، اس کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے۔ میرے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری، جاہلوں سے پوچھو، ان کے دشمنوں سے پوچھو، جو پوری زندگی ان سے ناراض رہے کہ یہ توحید بیان کرتا ہے، ہمارے پیروں کی مخالفت کرتا ہے، ہر کوئی کہے گا لمبی دعا کرتے تھے۔ ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام بڑی لمبی دعائیں کرتے۔ اللہ کو منظور ہوا تو 27ویں پہ انشاءاللہ دعا ہوگی نا، کرتے ہیں ہم، وہ صرف 27ویں نہیں، ویسے بھی دعا لمبی کیا کرو، ذرا دیکھو اس دعا میں کیا مزہ آتا ہے۔ ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام لأوّاہ، اوّا کا معنی کرو، اوّا، وہ 15 معنی جو میں بیان کر رہا ہوں، 15 معنی میں سے ایک میں نے اوّاہ اوّاہ اوّاہ، بہت زیادہ لمبی لمبی دعائیں کرتے تھے۔ کسی سے مانگو تو وہ ناراض ہوگا، رب سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ دعائیں ختم نہیں ہوں گی، مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو، زندوں کے لیے، مردوں کے لیے، اور جو فوت ہو گئے اہل ایمان ہو، کوئی بھی تھا، ہو مباعد، مشرک نہ ہو، رو رو کے اس کے لیے دعا، فلاں کے، یا اللہ فلاں کو معاف کر، فلاں کو معاف کر، فلاں کو معاف کر۔ یہاں ایک نوجوان بیٹھا، آج مجھے زور کے بعد کہہ رہا تھا فلاں آدمی جو نوجوان فوت ہوا ہے وہ جنت میں ہے۔ تو میں نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کہتا ہے دلیل یہ ہے کہ میں نے خواب میں ایسے دیکھا۔ میں نے کہا الحمدللہ، اچھی خواب ہے،
پھر میں نے اسے کہا تجھے یہ خواب کیوں آئی؟ کہتے مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا مجھے پتا ہے، میں نے سنا ہے کہ تو نے اس کے لیے بہت زیادہ دعا کی ہے، قبر پہ بھی دعا کی ہے، ویسے بھی، اس لیے تجھے اللہ نے دکھایا ہے۔ مطمئن رہ، مطمئن رہ، مطمئن رہ، تیرا یار، تیرا دوست جنت کے مزوں میں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، میت دیکھی، فرمات ایسے، یہ نہیں کہ وہ سن رہا تھا، اس کو کہتے علی نصب العین، تیرے ساتھی تو تجھے جہنمی کہتے تھے، تیری روح نکلی ہے جنت پہ مزے کر رہی ہے۔ یار جتنے بیٹھے ہو ذرا اس کا مفہوم سمجھنا، ابھی تو وہ دفن بھی نہیں ہوا تھا، فرما تو نے جنت میں ڈیرا لگا لیا ہے، کیونکہ روح نکلتی ہے آدمی کی علیین میں چلی جاتی ہے، یا خدا نخواستہ پھر سجین میں چلی جاتی ہے۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ تو رو رو کے دعا کیا کرو۔ آج ماموں یاد ہے، چچا یاد ہے، والد یاد ہے، صرف چند دن بعد میں نہیں۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام بہت لمبی 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 دعائیں کرتے تھے۔ تو رمضان میں اس ملت، اس سنت پہ عمل کرنا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام ایک دن پوری رات دعا کرتے رہے اور روتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تغفر لَهُمْ، یا اللہ میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آج کہہ رہا ہوں، میری امت تیرے بندے ہیں، معاف کر دے، تو مہربان ہے، نہ کرے تو کوئی زور نہیں چلتا۔ تو دعا عادت بناؤ، لمبی لمبی دعائیں کیا کرو۔ کتنے معنی ہو گئے؟ 2 معنی۔ ابواہ او کرتے تھے، اور دوسرا معنی لمبی۔ تیسرا معنی یہ رمضان میں کرنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں میری ماں فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مدینہ منورہ میں جہاں تک ٹھنڈی ہوا پہنچتی تھی اس سے آگے نبی علیہ السلام کی سخاوت کا اثر پہنچتا تھا۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، اواہ کا ایک معنی رحیم۔ ابراہیم علیہ السلام مخلوق خدا کے ساتھ بڑی محبت رکھتے تھے، بڑی شفقت رکھتے تھے۔ یقین کرنا ہوتا ہے نا، ایک کچی کا طالب علم یا نورانی قیدے کا، تو لوگ کہتے ہیں ابھی اس نے کیا پڑھا ہے؟ کچھ نہیں پڑھا ہے، کچھ نہیں پڑھا ہے۔ ہم اگر اس دائرے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو بہت پیچھے ہے۔ اللہ ہمیں ترقیاں عطا فرمائے۔ مخلوق خدا سے جتنا پیار رکھو گے نا، جتنا پیار، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ پھر کہو فلاں استاد مارتا ہے، غصے ہوتا ہے، وہ بھی اس کی شفقت ہے، وہ نہ کرے، وہ نہ کرے تو بچے کی زندگی برباد ہوگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ لأواہ، مخلوق خدا کے ساتھ بہت محبت رکھتے تھے۔ 3 معنی آپ کے ذہن میں آ گئے۔ چوتھا معنی یہ رمضان میں اپنانا ہے، ہم نے ترجیح دینی ہے دوسرے کو۔ ان ابراہیم لأواہ، ابراہیم علیہ السلام بڑا یقین رکھتے تھے اللہ۔ یقین ہونا چاہیے نا اللہ کے بارے میں۔ یقین ہے، اس جیب پہ نہیں ہے، بینک بیلنس پہ نہیں ہے، یاروں اور دوستوں پہ نہیں ہے، زندگی کا پتہ نہیں۔ ہر آدمی یہ سمجھا کرو کہ آج ہیں کل نہیں۔ قرآن مجید پڑھایا ہے تھوڑا سا، حدیث پڑھائی تھوڑی سی ٹوٹی پھوٹی، اولاد ہے، دوست ہیں، یار ہیں، عام ہیں، خاص ہیں، اپنے آپ سے میں افضل سمجھتا ہوں۔ کیسے میرے خادم بیٹھے ہیں، لیکن بھروسہ مجھے اللہ کی ذات پہ ہے۔ کبھی یہ خیال نہیں آیا یہ ناراض ہوگا، کیا بنے گا؟ جس نے اس کے دل میں محبت ڈالی تھی میری، اگر یہ چھوڑے گا کسی اور کے دل میں ڈال دے۔ یہ عقیدہ رکھا کرو۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام اواہ، بڑا یقین رکھتے تھے، بڑا یقین رکھتے تھے۔ تو رمضان میں بھی جو دعائیں مانگنی ہے، سحری افطاری، اس پہ یقین رکھنا ہے، گنتے جانے۔ 5واں معنی کرنے لگا ہوں، آپ خوش ہوں گے۔ 15 پہ نہیں پہنچیں گے ہم انشاءاللہ، یہاں تک رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اواہ حلیم، اواہ حلیم۔ اواہ کہتے ہیں، توجہ کرنا، اواہ کہتے ہیں جو طواف زیادہ کرے۔ کیا کرے؟
عمرے پہ گئے ہو، جاؤ گے انشاءاللہ، بار بار جائیں گے۔ ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، اب مانا کرو اور کسی عالم کو بتانا کہ ہمارے استاد نے یہ مانا کیا ہے۔ چند دن پہلے میں G15 میں اسلام آباد میں تقریر کی، میں ادھر بیٹھا تھا، ادھر احمد لدھیانوی صاحب بیٹھے تھے، سپاہ کے بہت بڑے عالم ہیں، میں نے تقریر کی وہاں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس CD میں دیکھ لینا کہ ان کے کیا تاثرات تھے، کتنی دعائیں دی، کتنے خوش ہوئے، حالانکہ وہ سپاہ کے ہیں، اور میں نے وہاں اشاعت التوحید کا مشن بیان کیا ہے۔ ہمیں بھی ٹوٹی پھوٹی تقریر اور دین آتا ہے، اللہ قبول فرما لے، اللہ ان کی بھی قبول فرمائے، اللہ ہماری بھی تقریریں قبول فرمائے۔ اب مانا کرنا، ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ طواف کرتے تھے۔ جب عمرے پہ جاؤ تو شاپنگ کم کرو، بیوی کا سوٹ لینا ہے، سالی کا لینا ہے، استاذوں کا رومال لینا ہے، فلاں کی جوتیاں لینی ہیں، فلاں کی، نکل گزر گئے دن، نہ طواف۔ وہ بھی ہے مولوی جاتے ہیں مجھ جیسے مشکل سے طواف، جاہل جاتے ہیں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، گن ہی نہیں سکتے ہم نے کتنے طواف کیے۔ رمضان میں اگر عمرہ نصیب ہو جائے تو میرے آقا نے فرمایا جو رمضان میں عمرہ کرے گویا میرے ساتھ مل کے حج کیا ہے۔ جو گئے ہو مبارک، جو نہیں گئے تیاری کرو۔ تو مانا یاد رہے گا، گھر جا کے میری بھابیوں کو، بہوؤں کو بتاؤ گے، ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام طواف بہت زیادہ کرتے تھے، طواف بہت زیادہ کرتے تھے۔ تو رمضان میں اگر طواف عقیل نصیب ہو جائے، میں نے کہا بہو کو تو عقیل بیچارے نے ایسے دیکھا، تو بھائی ہماری بہو نہیں ہے تو اللہ دے دے گا نا۔ میں نے شادی سے پہلے اپنے بھائی صاحب کو کہا، وہ حکیم ہے، کہ بھائی جی میں نے خواب دیکھی ہے ایسے، تو مجھے فرمانے لگے ہمیں بھی شادی سے پہلے ایسی خوابیں آتی تھی، انشاءاللہ شادی ہو جائے گی۔ میں نے کہا نہیں جی میں تو خواب سنائی، کہنے لگے نہیں یار میں مذاق کر رہا ہوں، کہ ہمیں بھی شادی سے پہلے ایسی خوابیں آتی تھی۔ انشاءاللہ بڑی جلدی اللہ پاک دلہن عطا کرے گا۔ ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، میرے ساتھ ترجمہ کرو، ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ طواف کرتے تھے۔ کتنے معنی ہو گئے؟ ایک اور معنی سن لو، تھکنا نہیں انشاءاللہ۔ ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، ابا کہتے ہیں جنگل ہو، جنگل بیابان ہو، کوئی بھی نہ ہو، میں نے تفسیر میں پڑھا موہشہ، دہشت ہو، وحشت ہو، وہاں جا کے بیٹھ جائے آدمی اور کہے یا اللہ مخلوق سے دور آ گیا ہوں، ادھر مزہ نہیں آتا ہے، جنگل میں چلا جائے، جنگل بیابان میں چلا جائے، موہشہ وحشت والی جگہ میں چلا جائے، وہاں جا کے پھر شروع کر دے اللہ اللہ اللہ، جیسے معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ نے کیا، جنگل میں کیا، اللہ نے منگل بنا دی۔ اور ذکر کو منگل میں چھوڑ دو، جنگل بن جائے گا۔ کئی گھروں میں جاتے ہیں، یقین کرنا، ناراض نہ ہونا، آپ نہیں ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، برکت نہیں ہوتی، برکت نہیں ہوتی ہے۔ ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، کرو مانا، ابراہیم علیہ السلام علیحدہ جگہ میں چلے جاتے تھے اور اللہ 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 کرتے تھے۔ اس پہ عمل ہوگا کہ نہیں؟ بوڑھے نہیں کر سکے، نوجوانوں کبھی کبھی موٹر سائیکل لے کے نا چلے جایا کرو، جہاں دیکھو نا کہ کوئی ایسی جگہ ہے تو وہاں بیٹھ جایا کرو، وہاں بیٹھ جایا کرو، چٹائی رکھ کے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ تو ہے میں ہوں، کوئی نہیں ہے، یہاں شاید درندے ہوں گے، یا اللہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو ضرورتیں عطا کر دے، نہ کوئی دینے والا ہے نہ کسی سے ہماری امیدیں ہیں۔ تو اب مانا کرو، ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام جنگلوں میں چلے جاتے تھے، وہاں جا کے اللہ سے دعائیں کرتے تھے، پھر دعائیں بھی اللہ نے کیسا رنگ لگایا کہ دعائیں کی تو اللہ نے حضور علیہ السلام جیسا خاتم النبیین عطا کیا۔
اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، ذرا کر کے تو دیکھو۔ ایک آدمی کڑتا ہے نا، دوسرے کہتے ہیں پاگل ہے، کوئی سمجھدار یار کہتے ہیں یہ کہہ کیا رہا ہے؟ نوجوانوں میں کہتا رہوں گا، مجھے پتہ ہے تم ناراض نہیں ہوتے، بن جاؤ اللہ والے۔ خدا کی قسم نہ عیاشی میں سکون ہے، نہ بدماشی میں سکون ہے، نہ فضول خرچی میں سکون ہے، نہ 5 لاکھ 8 لاکھ کا موبائل رکھنے میں سکون ہے۔ میں کہتا نہیں ہوں، مجھے بہت افسوس ہے ان پہ کہ برادری میں بیوہ بیٹھی ہیں، یتیم بچے بیٹھے ہیں، ماں باپ کو ضرورت ہے، پرواہ نہیں ہے، اتنے مہنگے موبائل رکھے ہوئی ہیں۔ خیال کرنا یہ چیزیں کام نہیں دیں گی۔ اللہ کی طرف توجہ کرو، ذرا اللہ کے ساتھ دل لگاؤ، پھر کہو نا ایک دفعہ تو فرشتے ایسے لے کے اللہ کے دربار میں پہنچا دیں گے۔ اللہ تو پہلے بھی سن رہا ہے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام جنگل بیابان میں بیٹھ کے بڑی دعائیں کرتے تھے، بڑا ذکر کرتے تھے۔ جب کرتے تھے رب ذوالجلال، رب ذوالجلال۔ سرائے عالمگیر میں ایک مسجد ہے، وہاں کوئی بھی آدمی جس طرح ہمارے یہاں لالے بابے بیٹھے، وہ بیٹھ کے نہ پوری زندگی اللہ اللہ بہت کرتا تھا۔ اللہ اللہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے، ویسے ایک جگہ نہیں متعین کرنی چاہیے کہ میں یہاں ہی نماز پڑھوں گا، ادھر میری نہیں ہوتی، لیکن وہ ایک جگہ بیٹھ کے نا اللہ 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 کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بعد میں ایک آدمی گیا، اس جگہ بیٹھ گیا، رونے لگ گیا۔ کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا یار یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک فقیر بیٹھ کے اللہ 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 کرتا تھا، تو یہ جنت ہے، جنت کا سبب ہے، اس لیے میں یہاں بیٹھا ہوں۔ کتنے معنی ہو گئے؟ آج رمضان صاحب یاد ہیں کتنے ہو گئے؟ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ ایک اور معنی سن لو، ابراہیم علیہ السلام تلان تلاوت بڑی کرتے تھے۔ اس وقت قرآن نہیں تھا۔ کل ایک خطیب نے مجھے پوچھا کہ استاد جی تفسیر میں ہے تلان للقرآن، تو میں نے کہا قرآن صرف اس قرآن پہ نہیں بولا جاتا، قرآن ہر وہ کتاب جو نازل ہوئی ہے اس پہ بولا جاتا ہے۔ اب مانا کرو ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام ان صحف کی تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے۔ اس قرآن کی رمضان میں تلاوت کرنی ہے یا کہ نہیں؟ کم از کم ایک پارہ ضرور پڑھنا، کم از کم ایک پارہ ضرور پڑھنا ہے۔ 20 تراویح میں تلاوت سننی ہے، وتر جماعت کے ساتھ نہیں جی، وہ تہجد کے ساتھ پڑھیں گے۔ رمضان میں کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ وتر جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں، پڑھ کے جایا کرو۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے اس وقت کے صحف کی۔ آج ہم رمضان میں بہت تلاوت کریں۔ کسی علاقے میں ایک عورت تھی، لوگوں کو اس کے بارے کو اچھے تاثرات نہیں تھے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی نے کہا یار باتیں نہ کرو، قسم اٹھواؤ، میں نے دیکھا ہے رمضان میں ہر وقت قرآن کھول کے بیٹھی ہوتی تھی۔ ان کی بات ہو رہی تھی اپنی، میں سن گیا۔ میں نے کہا اب اس کے بعد اس کی برائی بیان نہ کرنا، اللہ نے توفیق دی نا، تو کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ رمضان میں بہت زیادہ جب وقت ملتا قرآن بیٹھ کے کھول جاتی، شروع کر دیتی۔ تو کیا میں نے نوجوانوں، ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی کلام کی تلاوت زیادہ کرتے تھے۔ تو نوجوانوں تم نے بھی تلاوت زیادہ۔ اب ایک آخری معنی ہے جو آج کی مجلس میں، پھر کبھی 15 بھی پورے کریں گے انشاءاللہ، وہ سنو پھر دعا کرتے ہیں، اس کے لیے پہلے ذہن بنا لو۔ اور آپ بڑے خوش ہوں گے، میں بھی بڑا خوش ہوں یہ بیان کرنے میں، کرتا رہوں گا زندگی میں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ ذمہ لیا، یا اللہ نالائق سا ہوں، کوئی محنتی نہیں ہوں، کوئی زیادہ نفل پڑھنے والا نہیں ہوں، زیادہ تہجد پڑھنے والا نہیں ہوں، بہت بڑا عالم نہیں ہوں، مطالعے والا نہیں ہوں، لیکن تو نے دین کی دولت جو عطا کی ہے، میں لگا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، قبول بھی فرمانا، ناراض بھی نہ ہونا، محروم بھی نہ کرنا۔ اللہ جب محروم کرنے پہ آئے تو یہ نہ کہو
فلاں دین کا خادم ہے، فلاں قرآن کی تلاوت بڑی کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی آ جائے تو شیطان کتنا بڑا عابد تھا کدھر گیا ہے، سب سے بڑا لعنتی بن گیا ہے۔ اب میں مانا کرنے لگا ہوں، اور یہ بے شک علماء کو جا کے بتانا کہ ہمارے فاروقی صاحب نے ہمیں یہ مسئلہ بتایا ہے، بہت سارے مسئلے حل ہوں گے۔ ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام بڑے فقیہ تھے۔ فقیہ کہتے ہیں اللہ کی کلام سے مسئلہ نکال لینا، بات نکال لینی۔ اگر یہ میرا معنی غلط ہو تو میرے مدرسے کے محتمم، نائب محتمم اور نوجوان صدر تو میں ہوں، کام یہ کرتے ہیں، میں تو نام کا خادم ہوں۔ بے شک آپ کہنا کہ استادوں نے ایسے کہا جرمانہ دو، یہ نوبت نہیں آئے گی، میں نہ کر رہا ہوں، اور یہ میں حوالہ نہیں دے رہا کہ علماء تلاش کرو۔ ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام بڑے فقیہ تھے۔ فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ مسئلہ نکال لینا۔ امام بخاری ایک باب باندھتے ہیں، آگے قرآن لاتے، حدیث لاتے، مسئلہ نکالتے۔ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، اللہ کلام کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توفیق کے ساتھ اپنی امت کو بتاتے تھے یہ مسئلہ اس طرح ہے، یہ مسئلہ اس طرح ہے۔ پھر قرآن نے بھی کہا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ زندگی ہوئی تو اگلے سال محرم میں پھر یہ ماہانہ درس شروع کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ لمبی زندگی دے گا، مجھے بھی آپ کو کئی دفعہ قرآن کے درس ہوں گے، کئی دفعہ انشاءاللہ حدیث کے درس ہوں گے۔ جس محبت سے آپ نے سنا ہے، ہمارے طالب علم اسی طرح سنتے ہیں۔ رب کائنات ہمیں توفیق نصیب فرمائے قرآن سکھانے کی، سیکھنے کی، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ بابا رفیق کے لیے دعا، اور میری بڑی بہو